نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین، گزشتہ درس 14ویں پارے میں سورۃ النحل تک ہوا. اس کے بعد 15واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. بعض قرآن مجید میں سورت کا نام اسراء بھی لکھا ہوا ہے، چونکہ سورہ میں واقع اسراء کا تذکرہ ہے. رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فرمائی. جب مشرکین کی طرف سے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، حتیٰ کہ طائف والا واقعہ بھی پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سیر کرائی. سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا بھی کہ اتنے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب اللہ نے پہلے دیا کہ سبحان، سیر کرائی جس نے ہے وہ ذات شریکوں سے پاک ہے. سیر کرنے والے کو نہ دیکھو، سیر کرانے والے کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ تم نے 2 بار اللہ کی نافرمانی کی، اور دونوں بار اللہ تعالیٰ نے ظالم تمہارے اوپر مسلط کیے، جنہوں نے تمہیں مارا پیٹا اور گھروں میں گھس کر بربادیاں کیں. معلوم ہوا جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تب اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد انسان کو بتایا کہ اپنے اعمال درست کرو، کہ ہر ایک انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے، اور قیامت والے دن اسے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اب پڑھ لے اپنی کتاب کو، جو تو نے کیا تھا دنیا میں وہ سارا آج تجھے مل جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور کوشش بھی کرتے وہ شخص کرے جو مومن ہو، تو ان کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی. اور جو دنیا کو ترجیح دے تو ہم دنیا دے دیں گے جو چاہیں گے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ارشاد فرمائے جو انسان کو کرنے چاہیے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی. فرمایا رب نے یہ حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں. ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے، نہ ان کو جھڑکا جائے. جب بھی بات کی جائے انتہائی ادب اور شائستگی سے کی جائے. خدمت کے بازو ہر وقت پھیلا کے رکھے جائیں، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، ایسے ہی تم بھی ان پر آج رحم فرما دے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں باقی رشتہ داروں کو بھی حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. اور اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف موڑ کر بھی نہ رکھو، یعنی بخل سے کام بھی نہ لو. بخیلی بھی اچھی نہیں، اور اس کو اتنا بھی نہ فضول خرچ بنا دو کہ پھر اپنے پاس ہی کچھ نہ رہے اور پھر بندہ پریشان ہو. اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ رزق ہم ہی دیتے ہیں. زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ فحاشی ہے. ناحق کسی کو قتل نہ کرو، جو ناحق قتل کیا گیا تو وارثوں کو بدلہ لینے کا پورا اختیار ہے. یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور خواہ لوگوں کی باتوں اور عیبوں کے پیچھے مت پڑو. زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو. تمہارے اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. یہ جتنے بھی تمہیں کام منع کیے گئے ہیں ان سے بھی بچو. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور رب کے علاوہ کسی اور کو الہ اور معبود بھی نہ بناؤ، ورنہ جہنم میں دھونک دیے جاؤ گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ باتیں قرآن میں بیان کی جاتی ہیں تو فرمایا کیوں نہ بیان کی جائیں، کیونکہ تسبح لہ السماوات السبع، کائنات میں 7 آسمانیں اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے
سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے میرے محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے دلوں میں پردے آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں ایسے پردے، کیونکہ وہ سننا پسند نہیں کرتے اور میری آیات سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلے بستیاں جب ہم نے ڈرانے والے بھیجے اور انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو عذاب دے کر تباہ و برباد کیا، اس لیے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں مشکلوں میں پھر باقی معبود بھول جاتے ہیں، پھر اللہ ہی کی پکاریں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا، خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی تمہیں سوار بنایا اور تمہیں سواریاں عطا فرمائی، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جس دعوت کو پھیلا رہے ہیں آپ اس سے پیچھے ہٹیں، پھر آپ کے ساتھ دشمنیاں اور لڑائیاں ان کی ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس حکم کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اذ اللہ ذقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا، اس لیے میرے عذاب سے ڈریے اور میری دعوت جو میں نے آپ کی ذمہ لگائی ہے اس کو بیان کیجئے، بلکہ قرآن کو خوب بیان کیجئے، راتوں میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ راتوں کی تہجد کی نماز آپ پر ہم نے اضافی لازم کی ہے، اس وقت اٹھ کر میرے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ میری نماز پڑھیں اور میری حمدیں بیان کریں، آپ کا رب آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جو اور کسی کو نہیں عطا ہوا، مقام محمود آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ فتح مکہ والے دن آپ بتوں کو توڑ کے بیت اللہ سے نکال رہے تھے اور یہی آیت ساتھ پڑھ رہے تھے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ہم نے شفا نازل کی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت نازل کی ہے، اور ظالموں کو سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، مشرکین نے، کفار نے مطالبہ کیا ہم تب مانیں گے قرآن کریم کو، اس وقت تک نہیں مانتے جب تک زمین سے چشمے نہ جاری ہو جائیں، باغ نہ اگ پڑیں، کھجوروں اور انگوروں کے نہریں نہ جاری ہو جائیں، یا آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے، یا آپ چڑھ جائیں آسمان پر اور کتاب لے کر آئیں۔ یہ سارے مطالبات جب کیے، سونے کا گھر ہو وغیرہ وغیرہ، ان سارے اعتراضات اور اس مطالبات کا ایک جواب اور بڑا خوبصورت جواب، قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، یہ کہتے ہیں چشمے ہو جائیں، یہ کہتے ہیں نہریں جاری ہو جائیں، یہ باغ اگ پڑیں، یہ فلاں ہو جائے اور یہ فلاں ہو جائے، ان سے کہے میرے محبوب سبحان ربی، یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو نا یہ کام نبی کے نہیں، یہ کام تو رب کے ہوتے ہیں، سبحان ربی، اور رب شریکوں سے پاک ہے، ہل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اوہو، انسان رسول ہے، فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اکثر لوگ اسی وجہ سے انکار کر گئے کہ انسان رسول کیوں ہے۔ میرے محبوب آپ جواب دیں، قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں رہتے ہیں انسان، اس لیے ہم نے رسول بھی انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے بعد مختصر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیا مثال کے طور پہ کہ ہم نے کتنے معجزے ان کو دیے تھے، لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا۔ معجزے دیکھنے کے بعد فرعون بے وقوف کہنے لگا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تو کوئی جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جس نے نہیں ماننا، وہ مولوی صاحب کی بیوی تھی نا، کہتی تو چنگا اللہ دا ولی ہے، ولی دا ہوا چ اڑتے ہیں، ولی کہاں اڑتے ہیں؟ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اس مولوی صاحب نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تیرے لیے مشکل کوئی نہیں، مجھے بھی اڑا دے ہوا میں تب کہ اس کا منہ تو بند ہو۔ ایک دن حضرت جی اڑ پڑے ہوا میں، گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے،
شام کو گھر گئے، ذہن میں تھا کہ آج تو ماشاءاللہ بڑی تابیدار ہوگی، دیکھا تو اور گرم پہلے سے زیادہ، تو بڑا ولی تے نیک بننا ہے، آج میں ولی دیکھا ہوا چوڑ رہے سی، سکو کرما لیے وہ میں تھا، وہ جو تو نے دیکھا ہے نا وہ کون تھا؟ وہ تو سے سکا اس سے واسطے ڈنگا ڈنگا اٹھتا پہ ہیں، اس نے نہیں ماننا، اس نے نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے، کتنے معجزے دکھائے اور جواب میں کہنے لگے یہ جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پھر کہتے ہیں جناب چشمے ہو جائے فلاں ہو جائے فلاں، وہ تم نے تو ماننا نہیں ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، چاہے جتنے مرضی اس کو دلائل اور معجزات کے ساتھ کیوں نہ ان کو سنا دیا جائے، اس نے نہیں ماننا۔ اللہ ضد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جناب سورۃ الکہف ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے بڑا خوبصورت، اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ سورۃ الکہف میں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی تھے، وقت کے حکمران نے جب شرک پر مجبور کیا تو اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اس کے علاوہ ہم کسی کی پکار نہیں کریں گے، اگر کی تو ہم گمراہی میں اور ظلم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کے حکمران نے ان کو ڈانٹا، دبانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ جو ہماری قوم ہے نا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں، دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو دھمکیوں سے ہمیں نہ منوائیں، دھمکیوں سے ہم ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، علاقہ چھوڑ دیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی دھمکیوں کے ڈر سے ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا، پہلے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، نکلو کہیں غار میں جا چھپتے ہیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، رب رحمت عطا فرما دے گا۔ اولیاء اللہ کس کی رحمت کے محتاج ہیں؟ ہاں جی، پیر نصیر الدین صاحب نے کیا فرمایا؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی، رب رحمت پھیلا دے گا۔ پھر رب کے سامنے دعا بھی کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ چلے گئے غار کے اندر جا سوئے، کہاں جی؟ غار کے اندر جا کر سوئے، رب سے رحمت مانگی اور ظالم حکمران سے چھپ کر چلے گئے، غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سوئے نا اللہ کے ولی پھر سو ہی گئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے رحمت کی تھپکیاں ان کے کانوں پہ لگائیں۔ اور ماں تھپکی لگائے تو بیٹا سو جاتا ہے، جب رب تھپکیاں لگا رہا ہوگا تو کیسے نیند آئی ہوگی ان کو۔ ہم نے تھپکیاں لگائیں ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، کئی سال تک ہم نے ان کو سلایا۔ یا اللہ کئی سال تک سو گئے، وہ تو کروٹیں ان کی خراب ہو گئی ہوں گی، درد پڑ گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود ہی کروٹیں بھی ان کی تبدیل کرواتے رہے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے سورج کو کہا طلوع ہوتے اور غروب ہوتے تازہ کرنے تو میرے محبوب بندوں پہ ڈال دیں، لیکن ان کو اتنی گرمی نہ پہنچا کہ تپش کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں۔ فرمایا سورج کو بھی ہم نے حساب میں رکھا۔ اسی طرح تحسبهم ایقاظا وهم رقود، آنکھیں ان کی کھلی رکھیں، آنکھیں ان کی حالانکہ سوئے ہوئے تھے۔ شفیق صاحب آنکھیں ان کی اصحاب کہف کی، آپ بھی سارے ساتھی جن کے باندھن کھول لیں۔ فرمایا کہ تحسبهم ایقاظا، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں، وہم رکود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔
ونقلبہم کروٹیں تبدیل ہو رہی تھیں، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر کوئی وہاں جھانکتا تو خوف کے مارے ایسا روب طاری ہوتا کہ بھاگتا وہاں سے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا، ایسا اللہ نے روب رکھا کہ ادھر جائے ہی کوئی نہ۔ اچھا کتنا عرصہ گزر گیا جی؟ 309 سال گزر گئے، لیکن وہ اٹھے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، اٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک کہنے والے نے ان سے آپس میں کہا، کم لبثتم، وہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں یہاں پر؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، دن میں بھی شک ہے، بعض یوم میں بھی شک ہے، یا تو دن یا تو آدھا دن۔ فرمایا کہ پھر کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اور چھوڑو اس بات کو کتنا ٹھہرے، اس میں تحقیق کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ربکم اعلم بما لبثتم، رب جانتا ہے، جس سے سلایا نا وہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے، یہ بات چھوڑو، اس میں الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کہتے بعض لوگ لڑ پڑے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا، دوسرے نے کہا نہیں کالا تھا، اس میں جھگڑا پڑا جناب لڑ کے، اللہ کے بندو جو بھی تھا اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتوں میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جناب فروعات میں الجھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ منزل دور ہو جائے گی، منزل کیا ہو جائے گی؟ دور۔ چھوڑو اس بات کو، ایک دن ٹھہرے یا 2 دن ٹھہرے یا کتنا وقت ٹھہرے، یہ بات تو رب جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما لبثتم، تم کرو کوئی کام والی بات، کام والی بات ہی ہے کہ بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کا انتظام کرو، واہ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤ، نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، اور لگی تو ابھی ابھی نقد لگ گئی، 300 سال سوئے رہے جی، بھوک ہی کوئی نہیں لگی۔ ہمارے یہاں بعض اگر رات کو کھانا نہ کھائیں، آدھی رات کو 12 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، کبھی کچن میں جا کے ڈھونڈتے ہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے، وہ کچھ ملا ہی نہیں، نیند ہی نہیں آئی۔ فرمایا ایک دن تو کھانا نہ کھائے، ایک رات تیری نیند نہیں لگتی اور آنکھ کھل جاتی ہے، وہاں انہوں نے 309 سال کھانا نہیں کھایا، رب نے آنکھ کو نہیں کھلنے دیا، اور آج آنکھ کھلی ہے تو فوراً جناب بھوک لگ گئی، کہنے لگے اچھا ایسے کرو، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذَا، جاؤ کسی ایک کو پیسے دے کر بھیجو، جا کے کھانا لے آئے۔ ولی ہوتے ہیں پیسوں کا ساتھ لے کر کھاتے ہیں، سمجھ آئی؟ ولی ایسے نہیں ہوتے ہر چیز چٹ کر جائیں جناب، کس گھر میں جائیں جناب اس گھر میں نہ کٹا چھوڑا اور نہ بھینس چھوڑی، نہ بچہ چھوڑا، نہ جناب گندم چھوڑی، حتیٰ کہ جناب سب کچھ ہی لے گئے، تفصیل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، پیسے لے جاؤ کھانا لے آؤ۔ اچھا کھانا میں جا کر دیکھنا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانے والا کون ہے، اس سے لے کے آنا، کسی بے ایمان سے نہ لے کے آنا، جی جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہو اس سے لے کر آنا جی۔ اور جس نے جناب یہ مرے ہوئے مرغے لٹکائے ہوئی ہوں کہ جناب 150 روپے دے پورا ککڑ لے جاؤ، پوری سجی ہے جناب، ایک ٹھڈے مرغے نے، ایک کیڑے نے جی ٹھڈے مرغے نے، راستے میں جو بیچارے مر گئے ہیں ان کو جناب کہ حاجیاں نمازیاں دی وسطی آ اتھے ثابت نالوں پیٹھی ہوئی سستی آ، پتہ نہیں کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں، میرے جو ہوتی ہے نا ثابت، اور ایک ہوتی ہے پیسی ہوئی، پیسی ہوئی تو جناب مہنگی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں محنت کی ہے، لیکن وہ سستی کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ثابت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اتحادیاں نمازیاں دی وسطی یا ثابت نالو پیٹھی ہوئی سستی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ازکا طعامن، کون پاکیزہ کھانے والا ہے اس سے کھانا لے کر آنا جی۔ اچھا اب اللہ کا ولی گیا پیسے لے کر، سبحان اللہ، جب نکلنے کا ان کا گل سن، بحث مباحثہ زیادہ نہ کرنا، چھپ کے آئے تھے نا، ایسا نہ وہ پکڑے جائیں، بس اگر 2-4 پیسے فالتو لیے نا دے دینا، زیادہ بحث مباحثہ نہ کرنا۔ وہ گیا، یا اللہ اب دیکھو ہم یہاں پہ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں 2-4 سال پہلے ہم گئے ہوں تو کتنی تبدیلی آئی ہوتی ہے، اور جہاں پہ جناب 3 صدیاں گزر گئیں وہاں تو نقشے بدلے ہوں گے۔ یا اللہ یہ راستہ وہ ہے یا کسی اور جگہ پہ آ گئے ہوں، جہاں مکان نہیں تھے وہاں مکان ہیں، جہاں مکان تھے وہاں پہ غائب ہیں، یہ منظر کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ خیر چلتا گیا بیچارہ اور حیران پریشان بھی، جا کر ایک دکاندار سے بات کی ہے کہ جناب یہ فلاں چیز چاہیے، اس نے وہ کھانا دیا، پیسہ نکالا تو خیر سے 3 صدیاں پرانا سکہ،
دکاندار کبھی سکے کو دیکھے کبھی سکے والے کو دیکھے، اور خیر تو ہے بھائی، کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ آیا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ کون سا سکہ ہے جو ہمارا اس وقت جو رائج ہے وہ سکہ لاؤ۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں جو 500 کا بڑا نوٹ تھا، آج ہم لے کر جائیں دکاندار دے گے ہمیں سودا؟ نہیں بھائی، یہ نہیں چلتا یار۔ ابھی تو چند سال گزرے ہیں جو 3 صدیاں پرانا سکہ ہو، ہمارے دکانداروں نے دیکھا ہوا بھی نہ ہو، وہ اگر کوئی نکال کے دکھائے تو بندہ تو حیران تو ہو جائے گا نا۔ وہ کہے یار اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے، دو فالتو لے لے، سودا دے، بحث تو کرنی نہیں۔ کہتے ہیں فالتو کیسے لے لوں، یہ تو سکہ وہ دو نا جو چلنے والا ہے، یہ پتہ نہیں کون سے ملک کا اٹھا کے لے آئے ہو، یہ تو چلتا نہیں ہے۔ اب جب خامخواہ بحث بننی تھی، بحث بن گئی، اس نے دوسرے دکاندار کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یار یہ سکہ دیکھو۔ کہتے ہیں ان میں کوئی جاننے والا تھا جس نے سکے کو دیکھا، او صدیاں پرانی وہ قصہ جو اس نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ کچھ نوجوان تھے، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اسی دور کا سکہ لگتا ہے، کہیں یہ وہی نوجوان تو نہ ہو۔ انہوں نے کہا آؤ اس کو پکڑو، اس کو لے جاؤ بادشاہ کے پاس۔ وہ سکا کلّا میں ہی نہیں، غار جو اور بھی ہے، مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہو، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ اب جناب ہمارے طالب علم مدرسے میں فری چیز ملتی ہے نا جی، طالب علموں کی خدمت کیا کرو، قرآن پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ وہ طالب علم جناب مدرسے میں کھانا فری، بیمار ہو جائیں دوائی فری، تو انہوں نے سوچا ٹرین میں بھی ٹکٹ بھی فری۔ وہ سارے چڑھ کر ٹکٹ کسی ایک نے نہ لیا جناب۔ اسٹیشن پہ جب انہوں نے چیک کیا تو ایک پکڑا گیا، باقی نکل گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹکٹ نہیں ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہو تیرے مسیرے لگ دینے، یہ پورا ڈبہ ہی خالی آیا بغیر ٹکٹ دے، وہ تیرے رشتہ دار ہے، کسی کے پاس بھی نہیں، مجھے کیوں پکڑ لیا تو نے؟ اب انہوں نے پکڑ لیا ایک کو، اس نے کہا میں اکیلا نہیں اور بھی ہیں میرے ساتھ غار میں جی۔ انہوں نے کہا انہوں نے بھی لے آؤ۔ پھر سارے آئے، واہ اللہ تیری قدرت پہ قربان جائیں۔ وہاں جب پہنچے فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو شرک تو نہیں کیا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ اس وقت قیامت کے منکر تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، اور وہ دلیل مانگ رہا تھا، یا اللہ کوئی ایسی دلیل دے۔ اللہ نے 3 صدیوں کے بعد اس واقعے پر، اس مسئلے پر اصحاب کہف کو دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ جو اللہ 309 سال بعد اصحاب کہف کو اٹھا سکتا ہے نا، وہ اللہ قبروں سے مردوں کو بھی اٹھا سکتا ہے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب جی اصحاب کہف کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کوئی لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا، رجمم بالغیب، غیب میں پتھر پھینکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ زیادہ بہتر یہی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب پہلے فرما دیا، گواہی فائرنگ کرتے ہیں، اور 7 اور 8واں، لیکن اللہ نے، میں نے پہلے عرض کیا قرآن ایسی باتوں میں پڑھتا ہی نہیں ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے، بس 6 تھے یا 7 تھے، کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کر دیا لیکن کلیئر نہیں بتایا کہ کتنے تھے۔ ہاں امید یہی ہے کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ بارکیف یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں پسرے نو با بدا بنشست خاندان نبوت گم شود۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بری محفل میں گیا، پیغمبر کا بیٹا ہو کر بھی عزت کھو بیٹھا۔ وہ سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا اچھی صحبت میں گیا، اور اللہ نے جہاں ان کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا۔ فقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، اور 309 سال تک غار کے دروازے پہ کتے کو اللہ نے بٹھائے رکھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کو اٹھنے نہیں دیا نیند سے، اور اس کو اللہ نے سونے نہیں دیا۔ رب فرماتے میری قدرت، میری قدرت سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ مکے والے جو تھے نا یہ ان پڑھ تھے، اور یہ یہودی جو تھے یہ پڑھے لکھے تھے۔ اب مکے والے ان پڑھوں کو تو پتہ تھا کوئی نہیں، یہ پھر جاتے ان کے پاس، کوئی مشکل سوال بتاؤ تاکہ ہم نبی پاک سے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکیں۔ ہمارے نوجوان آج کل نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، مشکل سوال ڈھونڈ کے لیتے ہیں، مولوی سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا، پوچھتے ہیں ہم سے، نئے لے کر آتے ہیں، ہاں تاکہ پھنسائیں اس کو،
تاکہ اس کو پھنسائیں، اور پتہ ان کو صرف وہی سوال ہوتا ہے، آگے پیچھے پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ ہم ساتھ پوچھ لیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ ایک ہی ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ وہ بندے نے انگلش میں درخواست یاد کی تھی، ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ وہ چلا گیا کہیں یو کے، وہاں سارے لوگ انگلش میں باتیں کر رہے تھے، اس کو بھی ایک چھٹی والی درخواست یاد تھی، جس کا دل کرے میں بھی سناؤں، لیکن اس سے کوئی بات کرے تو سنائے۔ بالآخر کبھی ایک سے کندھا مارے، کبھی دوسرے سے کندھا مارے۔ ایک دن ایک انگریز نے پوچھ لیا، بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو شروع ہو گیا ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ کہا بھائی میرے کو چھٹی کیوں مانگ رہا ہے، مجھ سے کیوں چھٹی مانگ رہا ہے، مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کو صرف وہی درخواست آتی تھی، آگے پیچھے کا پتہ اس کو کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ایک چیز پڑھ لیتے ہیں، بس بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سارا جہان جاہل ہے، میں ہی ایک پڑھا لکھا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا یہودیوں سے کوئی سوال بتاؤ، نبی پاک سے پوچھیں۔ میں کہا پوچھو اصحاب کہف کون ہے، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، یہ سوال کرو۔ اور یہ وہ سوال ہیں کہ جو پڑھا لکھا بندہ جواب دے سکتا تھا، عام آدمی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ کے پاس آئے، یہ سوال کرو، آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ چونکہ پہلے وہ سوال کرتے تھے، وہی آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سنا دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کل وہی کوئی نہ بھیجی، پھر اگلا کل آیا، پھر اگلا کل آیا، حتیٰ کہ 15 دن وہی کوئی نہ آئی، اور مشرکین تالیاں پیٹ رہے ہیں، کہتے ہیں نبی ہوں اب بتائیں نا، اب ہم نے سوال کیا ہے نا، اب بتائیں۔ نبی پاک بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان۔ اس کے بعد جب یہ سورہ کاف نازل ہوئی نا، اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، آپ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا۔ جی، جب تک رب نہ چاہے تب تک نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک جبرائیل نہ بتائے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بتائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال دی دو بھائیوں کی، دو جاننے والوں کی۔ باغ تھے ایک کے پاس دو، اور باغ بڑے اچھے تھے، کھجوروں اور انگوروں کے تھے، بیچ میں نہریں تھیں، فصلیں بھی تھیں۔ دوسرا کوئی غریب تھا ہماری طرح، وہ امیر بھائی سے ملا، امیر کہنے لگا واہ واہ یہ دیکھ میرا باغ، یہ میرا فصل دے، اور تیرے پاس کیا ہے؟ الٹا ڈرتا رہتا ہے، قیامت کا خوف الگ تیرے اوپر مسلط ہے، میں قیامت کو بھی نہیں مانتا، اور میرے پاس یہ بہت کچھ مال بھی ہے، اور سن اگر قیامت ہوئی بھی سے جیسے تم کہتا ہے تو میں پھر بھی وہاں تجھ سے زیادہ ہی مالدار ہوں گا۔ اور اس نے کہا اللہ کے بندے وہ کیا کر رہا ہے، رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ نے باغ دیا ہے، رزق دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اور ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈر۔ اور چھوڑ میں نہیں ڈرتا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر اللہ کا عذاب آیا، باغ سارا برباد ہو گیا۔ اب افسوس کر رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش رب کے ساتھ شریک نہ بناتا تو اچھا تھا۔ پھر کوئی جواب، کوئی جماعت اس کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ اللہ فرماتے ہیں مال آ جائے، وسعت آ جائے، تب بھی میرا شکر ادا کرو، تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کی مثال دی، جیسے فصل کھڑی اور پھر ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، ایسے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ شیطان کی معبود نہ بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب جناب دوسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا، بس بات ختم ہونے والی ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ چلیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو لے کر چلے، مچھلی ساتھ لے لی۔ اب خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے بیچ میں جگہ ہوگی، وہاں ایک بندہ ملے گا، اور نشانی یہ ہوگی کہ جو مچھلی ہے یہ دریا میں چلی جائے گی، یہ زندہ ہو کر دریا میں چلی، ادھر ہی ڈھونڈنا کہ تمہیں میرا بندہ مل جائے گا۔ خیر وہاں گئے، ایک جگہ پہ آرام کیا تو مچھلی نے چھلانگ ماری، دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع دیکھ رہے تھے، کہا چلو موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں گا، لیکن جب وہ جاگے تو بھول ہی گئے، پھر آگے چل پڑے۔ آگے گئے، تھک گئے، یار وہ کھانا لے آؤ، مچھلی لے آؤ کھائیں، تھک گئے۔ انہوں نے کہا جی مچھلی تو پیچھے دریا میں رہ گئی۔ بتایا کہ انہیں کا بھول ہی گیا تھا، اور اللہ کے بندے وہیں تک ہم نے جانا تھا۔ یہ اگلا سفر جو ہے اضافی ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے جی، ذرا دھیان کرنا، جب آگے گئے نا تو کہنے لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ جو ہمارا سفر ہے نا، یہ اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔
دیکھو جی پچھلا جو سفر تھا اس میں تھکاوٹ کا ذکر نہیں کیا، کیوں کہ وہ ایک مشن کے لیے تھا. اب جب اضافی سفر ہوا تو اس نے تو تھکا دیا. عاطف صاحب یاد ہے نا جس دن ہم راستہ بھول گئے تھے بلڈنگ کا، ہمارے ساتھی آئے ہوئے علی پور سے حج والے، بلڈنگ کا راستہ بھول گئے تھے حج کے دنوں میں، پھر کے، حالانکہ ہم بھی کنجوس بڑے تھے لیکن پھر ٹیکسی کرنی پڑی ہمیں بھی. لقد لکینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ سفر جو اضافی ہو جائے نا، جانا ادھر ہو چل ادھر پڑے، اس سفر پہ بندہ یار یہ کیوں ہو گیا، اس سے بندہ زیادہ تھکتا ہے. اور بندے کو پتا میں نے وہاں جانا ہے، آپ منا سے چلیں، آپ نے عرفات جانا ہے، عرفات سے چلیں واپس مزدلفہ آنا ہے، منزل مقصود ہے، راستہ متعین ہے، انشاءاللہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ کی خاص مدد اور جذبہ ہوگا. لیکن جب سفر غلط ہو جائے پھر بندے کو کیا ہوتی ہے؟ تھکاوٹ ہوتی ہے. اچھا اب جناب تھکاوٹ ہو گئی اس سفر سے، خیر پیچھے پلٹے، وہاں گئے، وہ شخص ملے جس کی طلب تھی. فوجدا، توجہ کرنا جی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے جی؟ کلیم اللہ. بھائی کلیم اللہ جس بندے کی تلاش میں پھر رہے ہیں وہ بھی بڑی شان والا ہوگا، وہ کوئی تھوڑی شان والا ہوگا جس کی تلاش میں کلیم اللہ پھر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں شان تو بڑی تھی لیکن تھی سب میری رحمت. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں ان کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو میں نے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا، جس کو میں نے علم عطا فرما رکھا تھا. جی علم والے کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے اور کالے بھی تھے. وقت کا خلیفہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آیا تو کسی نے کہا جی خلیفہ صاحب آئے ہیں. ان کا خلیفہ صاحب سے کہیں اپنی باری پہ آ کے پوچھ لیں، اپنی باری پہ آ کے پوچھ لیں. ان کی باری آئی، خلیفہ نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا اور کہا بس جی کوئی اور حکم بھی ہے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے. اگلے بندے سے کہا بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو بتاؤ. بیٹے کہنے لگے بابا جی اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خلیفہ آیا ہے، کوئی احترام کرتا. تو بابا نے جواب میں کہا بیٹو تم بھی علم حاصل کرو جس کی وجہ سے اللہ وہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی وہ عزتیں نہیں ملتی. خیر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہاں رہنا تھا، ان کے پاس داخلہ لینا تھا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ مجھے کوئی علم سکھا دیں. میں آپ کی کیا کروں گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہوا جو علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کو استاد کی اتباع کرنی پڑتی ہے، چاہے طالب علم موسیٰ علیہ السلام جیسا کیوں نہ ہو. سمجھ آئی نا؟ بندہ اپنے آپ کو کہے میں بڑا ہوں اور پھر علم حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو پڑھتے تھے بھائی، تو بڑے کو اتنی توجہ سے نئی بات سمجھاتے تھے کیونکہ وہ تھوڑا اکڑ کے شاید بیٹھتا تھا اس حساب سے، اس وقت کے حساب سے چھوٹے کو صحیح سمجھاتے. ایک دن بڑے نے کہا حضرت آپ اس کو زیادہ سمجھاتے ہیں، حالانکہ میں بڑا ہوں، حالانکہ میں حضرت نے فرمایا جس دن حالانکہ میں بڑا ہوں تیرا نکل جائے گا نا اس دن تجھے بھی صحیح سمجھاؤں گا. یہ حالانکہ میں بڑا ہوں کو نکال بیچ میں سے، سمجھ آئے؟ بڑائی اپنی نکال، جب تو بھی طالب علم بنے گا نا پھر تجھے بھی سکھاؤں گا. حضرت نے فرمایا میں اتباع کروں گا. خضر علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے تو داخلہ نہ لے، تجھ سے اتباع والی بات مشکل ہے. سمجھ آئی؟ ہماری لائن اور ہے، تمہاری لائن اور ہے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. کہا نہیں جی بادشاہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا پھر داخلے میں شرط یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں نا آپ نے بولنا نہیں ہے، بس چپ کر کے دیکھتے رہنا ہے، جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ نے بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، شرط قبول ہے جی؟ قبول ہے. چلو جی سفر شروع ہوا، کشتی پہ جا بیٹھے. اچھا انہوں نے بڑا احترام کیا، جیسے مفسرین لکھتے ہیں کرایہ شرائب نہیں لیا، بھائی بزرگ آدمی ہیں جناب، کرایہ ان سے کیا لینا ہے. جیسے بعض لوگ ہم سے تو خیر لیتے ہی ہیں لیکن کئی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو مول صاحب خیر ہے رہن دو جی، ٹھیک ہے رہن دو کوئی بات نہیں ہے جی. کئی لوگ کہتے ہیں جی 20 روپے رہن دو جی دعا کرو. میں کہوں 20 روپے کی کتنی دعا سی اللہ سے، دعا سے پیسے زیادہ دو، کوئی دعا تو کریے پتہ چلے کم از کم. خیر انہوں نے کہا جی رہن دے جی. کشتی سے اترے، حضرت خضر علیہ السلام نے ماری کلہاڑی پھٹا توڑ دیا کشتی کا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تپ چڑھی، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور انہوں نے پھٹا ہی توڑ دیا. کہنے کو اللہ کے بندے یہ کیا کر دیا، یہ تو خام خواہ غرق کریں گے ان کو. فرمان لگے میں نے کہا نہیں تھا چپ کر کے رہنا. کہو ہو غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا.
آگے چلے جناب. آگے کا ایک لڑکا ملا, خضر علیہ السلام نے ماری تلوار, قتل کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام تو تڑپ گئے. اور قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, نہ حق قتل کر دیا آپ نے. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو بڑی غلط بات کی. کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا, یہ کام صبر کا ہے اور آپ سے صبر. اچھا ٹھیک ہے جی, اب سوال نہیں کروں گا, اب اگر سوال کیا تو پھر مجھے الگ کر دینا. آگے گئے, ایک بستی تھی اور وہاں سے کھانا مانگا. کیا کیا جی؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے کہا استاد جی کھانا اپنے گھروں کھانا ہے. کھانے والی گل انہوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے. ترامڑی کا ذکر نہیں ہو رہا, کسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے. کھانا اپنے گھر سے جی, کھانا ہم نے نہیں دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا خضر علیہ السلام نے ادھر دیوار ایک گری ہوئی ہے, چلو اس دیوار کو تعمیر کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کرایہ نہیں دیا تھا, آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. یہ کھانا نہیں دے رہے, ان کے گھر توڑنے چاہیے, ان کے گھر بنانے چاہیے. ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار بناؤ. حضرت نے بولا چلو جی ہاذا فراق بینی, آپ قانون کی پاسداری نہیں کرتے, لہذا آپ کو مدرسے سے خارج ہونا پڑے گا. باقی جو کام میں نے کیے ہیں نا, میں بتاتا ہوں کہ کیوں کیے ہیں. سأنبئک کا بے تعویل, ان قریب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو میں نے کشتی توڑی نا, آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ کشتیاں چھین لیتا تھا. اب میں نے عیب دار کر دی تاکہ وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے, یہ میرے کام کی نہیں ہے, وہ ان سے نہیں چھینے گا. ایک پھٹا تو لگا لیں گے. اب ساری کشتی اگر وہ قبضہ میں کر لیتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں, ایک پھٹا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ فرمانے لگا ہاں یہ تو ٹھیک کیا پھر آپ نے. اچھا وہ لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ کہا وہ لڑکے نے, اس کے ماں باپ بڑے اچھے تھے, لیکن اس نے بڑے ہو کر ان کو کفر میں مبتلا کرنا تھا. فتنے کو اللہ نے کہا کہ ادھر ہی ختم کر دو. والفتنۃ اشد من القتل, قتل سے بڑا ہوتا ہے فتنہ. تو میں نے اس فتنے کو روکا. اور دیوار کیوں بنائی؟ فرمایا وہ دیوار یتیم بچوں, کھانا تو بڑوں نے نہیں دیا نا, لیکن دیوار کس کی تھی؟ یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت نے فرمایا یہ سارے کام میں نے کی, لیکن سنو وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, یہ میں نے اپنی طرف سے کام نہیں کیے, جو کام بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا. جو کام بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا. آخری واقعہ بالکل جی, ذوالقرنین کون تھے؟ ان کا سوال تھا. فرمایا انا مکننا لہو فی الارض, ہم نے ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائی تھی, حتیٰ کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے, پھر سورج کی طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین, پھر جناب وہ دو پہاڑوں کے بیچ تک پہنچے. اور وہاں لوگوں نے کہا ادھر سے یاجوج ماجوج کی ایک ظالم قوم ہے, وہ آ جاتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, ہم کچھ چندہ اکٹھا کرتے ہیں آپ کو دیں تاکہ آپ ان کا راستہ بند کر لیں. حضرت نے فرمایا چندے کی ضرورت نہیں ہے, تعاون کرو, لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ, اینٹیں لگائیں لوہے کی, اور اس کو پھر آگ کی بھٹی لگا کر اس لوہے کو خوب گرم کیا. جب وہ خوب آگ بن گیا نا, لوہا سرخ ہو گیا, تو حضرت نے فرمایا آتونی افرغ علیہ کترا, اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. اب وہ بالکل اس کے ساتھ پریس ہو گئی اور اتنی مضبوط دیوار پہاڑوں کے برابر اونچی کھڑی کر دی کہ جہاں سے وہ درے سے نکل کر آتے تھے ان کا راستہ بند کر دیا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, نہ تو اوپر چڑھ سکیں نہ وہ سوراخ کر سکیں, اتنی مضبوط دیوار ہے. لوگوں نے کہا واہ جی ذوالقرنین بلے بلے ہو گئی. فرمایا چپ کرو. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي, یہ رب کی رحمت سے ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا, جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, رب کا وعدہ سچا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یاجوج ماجوج روزانہ آتے ہیں, دیوار کو نوچتے ہیں اور کہتے ہیں کل جناب ہم اس کو بقیہ دیوار کو نوچیں گے. کل آتا ہے, پھر جناب وہ پوری ہوتی ہے, حتیٰ کہ قیامت کے قریب پھر وہ وہاں سے نکلیں گے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج 17ویں پارے میں آتا ہے, پھر وہ آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. اللہ ان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے. سورت کے آخر میں فرمایا کون ہے جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو پھر دو کام کرنے پڑیں گے. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ایک تو نیک اعمال اور دوسرا اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا.
اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔